رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم بارك لنا في أوقاتنا اللهم أخلصنا لوجهك الكريم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ ہم پڑھ رہے تھے سورۃ الشعراء، موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے قصے کے بارے میں، اور یقیناً ہمیں اس سے زندگی کے معاملات میں اندرونی لحاظ سے، دلی لحاظ سے، ظاہری لحاظ سے بہت زیادہ چیزیں سیکھنے کو مل رہی ہیں۔ جو شخص آپ میں سے عمل کرتا رہے گا ساتھ ساتھ، وہ عنقریب ان کو محفوظ کر لے گا، اور جو عمل نہیں کرے گا اور بس ایسے ہی جانے دے گا تو وہ ان سے محروم کر دیا جائے گا، کیونکہ صرف آنا کافی نہیں کلاس میں، آ کر سوچنا، سمجھنا، وقت لگانا یہ ضروری ہے۔ بہرحال ہم شروع کرتے ہیں آیا 40 سے انشاءاللہ۔ کل کے لیسن میں ہم نے دیکھا تھا کہ فرعون اور اس کے ساتھیوں نے اناؤنسمنٹ کروائی کہ ہاں اگر کوئی آنا چاہتا ہے تو ارد گرد والوں میں سے آ سکتا ہے، اور اس طرح اگر کوئی جادوگر بھی ہے تو وہ بھی آئے تاکہ آ کر کے ہمارے ساتھ اس کا مقابلہ کرنے میں مدد کرے۔ زور و شور سے یہ اناؤنسمنٹ ہر طرف کی جا رہی تھی، لوگوں کو اکٹھا کیا جا رہا تھا۔ اب اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم لعلنا نتبع السحرة ان كانوا هم الغالبین۔ انہوں نے کہا کہ اچھا آپ لوگ آئیں اور آ کر مقابلہ کریں یا دیکھیں، تاکہ اگر جادوگر غالب آ جائیں تو ہم ان کی پیروی کریں، یعنی اگر وہ جیت جائیں، اگر وہ غالب آ جائیں، اگر وہ مقابلے میں دوسرے گروہ کو شکست دے دیں تو پھر ہم ان کی پیروی کریں گے۔ ان یہاں پہ شرط کے لیے، یعنی انہوں نے شرط رکھ دی۔ اب یہ کیا بات ہے کہ اگر یہ غالب آئے تو ہم ان کی پیروی کریں گے؟ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو تماشا دیکھنے آئے تھے کہنے لگے اگر جادوگر غالب آ گئے تو ہم بھی ان کے طریقے کو اختیار کریں گے اور ان کو سچا مانیں گے۔ یہ اصل میں کیا تھا؟ ان کی جہالت اور گمراہی کی نشانی تھی کہ وہ سچ اور جھوٹ میں فرق نہیں کر رہے تھے، بلکہ صرف غالب آنے والے کی پیروی کرنا چاہتے تھے۔ کون سچ ہے کون جھوٹ ہے ہمیں کوئی لنک نہیں، اگر یہ جیت گئے تو بس ہم ان کے ساتھ ہیں چاہے یہ غلط بھی ہوں۔ اس کے علاوہ ایک اور امام فرماتے ہیں ان کا مطلب یہ تھا کہ جو جیت جائے ہم اسی کے ساتھ ہو جائیں گے، کیونکہ ان کے دل میں حق کی تلاش نہیں تھی بلکہ دنیاوی فائدہ، غلبہ اور دنیاوی چیزوں کی تمنا کر رہے تھے۔ اگر کسی کے دل میں حق کی تلاش نہیں تو وہ ہمیشہ ایسے ہی گروہ کے پیچھے چلے گا جو طاقتور ہوگا، جس کا روب ہوگا، اور یہ درست بات نہیں ہے، اور نہ ہی کسی کو جج کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ اگر کوئی جیت گیا تو بس وہ ٹھیک ہے۔ ہر جیتنے والا حق پر نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ کلام عام لوگوں کا تھا جو دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ یہ قول اس بات کی دلیل ہے کہ وہ لوگ صرف نتائج کو دیکھ کر فیصلہ کرنا چاہتے تھے، حق اور باطل کی بنیاد پر نہیں۔ تو بہرحال
اس آیت سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ بعض لوگ حق و باطل کی پہچان کے بغیر صرف کامیابی یا اکثریت کو معیار بناتے ہیں، جو کہ گمراہی کی علامت ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، ہمارے ہاں نا اس کی بہت زیادہ مثالیں بھی ہیں۔ یہ تو ہم نے ان کا کانسیپٹ دیکھا کہ ان کی ذہنیت کیا تھی، نفسیات کیا تھی کہ ہم کیوں جا رہے ہیں مقابلے میں۔ آپ دیکھیں، انسان مقابلے میں ایسے ہی نہیں چلا جاتا دیکھنے کے لیے، اپنی بہت ساری جو اس کی روٹین ہوتی ہے اس کو قربان کرتا ہے، بہت سارا وقت لگاتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ پہنچتا ہے۔ لیکن اتنی ساری قربانیاں دینے کے باوجود، وقت لگانا، باقی چیزیں، تو وہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ صرف اور صرف اس لیے آ رہے ہیں کہ بھائی جو جیتے گا ہم اس کے ساتھ ہیں۔ دیکھیں، یہ بات غلط نہیں ہے، لیکن یہ ایک لحاظ سے اس لیے غلط ہے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ ضروری نہیں کہ ہر بندہ جو ہے وہ جو جیت جائے وہ صحیح ہو۔ اسے کہتے ہیں اصل غلامی، جہاں اپنا فائدہ معمولی سا بھی نظر آئے انسان وہاں پہ چلا جائے۔ ایسے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے، اور ایسے لوگوں کے لیے لڑنا بھی بیکار ہے، کیونکہ یہ آزادی یا جیت نہیں، صرف 2 وقت کی روٹی پہ خوش ہو جاتے ہیں یا نام پہ خوش ہو جاتے ہیں، صرف ہمیں یہ چاہیے، باقی ان کے اندر کوئی انقلابی چیز ہوتی نہیں ہے، کوئی انقلابی سوچ ان کے اندر ہوتی نہیں ہے۔ ان کو صرف یہ ہے کہ بھائی کون حق پہ ہے، اس چیز سے ان کا کوئی لنک نہیں، صرف یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی کون زیادہ مشہور ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو بہرحال آج کے دور میں اس کی کیا کیا مثالیں ہیں، اپنے لیے ذرا سوال لکھیے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ جو لوگ جادو کا تماشا دیکھنے آئے تھے، وہ جو باقی عام جادوگر کر رہے تھے، کہیں ہم بھی تو لوگوں کی پیروی صرف تبھی نہیں کرتے جب ہم دیکھتے ہیں ان کے پاس کوئی منصب ہے، عہدہ ہے یا وہ بڑا ہے؟ ہم کس نیت سے کرتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ سمجھیں، غالب کو نہیں، حق کو فالو کریں۔ جسے لوگ زیادہ مانتے ہیں ضروری نہیں وہ حق پر ہو، اور ضروری نہیں جسے لوگ نہیں مانتے، ریجیکٹ کرتے ہیں، وہ غلط ہو سکتا ہے وہی صحیح ہو۔ دوسرا، فیشن، میڈیا یا مقبولیت کے پیچھے اندھی تقلید نہیں کریں۔ بالفرض یہ انسان بات کر رہا ہے، اس کی فین فالوئنگ زیادہ ہے تو یہ صحیح کر رہا ہے، یہ تو نہیں ہے۔ ان کے پاس زیادہ لوگ پڑھتے ہیں لہٰذا یہ ٹھیک ہے، آپ کو کس نے کہا؟ ان کے پاس فلاں چیز ہے لہٰذا یہ کیا کرتے ہیں، ہم ان کی بات مانیں گے کیونکہ یہ صحیح بات کرتے ہیں۔ نہ، یہ بات تو بالکل بے بنیاد ہے۔ آپ کیوں ایسے لوگوں کو فالو کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کی باتیں ماننا، فوراً ان کی باتیں آگے شیئر کر دینا جن کے آس پاس لوگ زیادہ ہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ لوگوں کا زیادہ ہونا، میں نے کل بھی کہا تھا کہ یہ جو مداری دکھا رہے ہوتے ہیں نا، تماشا وغیرہ کھیل، ان کے آس پاس بھی بہت ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اپنی نسلوں کو یہ بات سکھائیں کہ مشہوری کا مطلب یہ نہیں کہ آپ حق پر ہیں۔ مشہور ہونے میں اور سچ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اب بالفرض آج کے دور میں آپ پوچھیں اپنے بچوں سے، کسی سے بھی، کہ آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں، تو وہ کیا کہیں گے؟ جی میں نے فلاں کو دیکھا ہے، یا پھر دنیا بھی تو یہی کرتی ہے، زیادہ لوگ یہی کام کرتے ہیں۔ زیادہ کے پیچھے جائیں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ قرآن مجید میں نا اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام آیا 116 میں کیا فرمایا؟ وَإِن تُطِيعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم زمین میں اکثریت کی بات مانو گے تو وہ تمہیں اللہ کے رستے سے بھٹکا دیں گے، تمہیں اللہ کے رستے سے دور کر دیں گے۔ تو کبھی بھی اپنی زندگی میں یہ رویہ نہ رکھیں کہ جس طرف زیادہ لوگ ہیں میں اس طرف ہوں گی۔ آپ کو پتہ ہے آج کے دور میں ہم میں سے اکثریت جو ہے انسانوں کی،
وہ غلط لوگوں کے پیچھے کیوں چل رہی ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ ٹیم میں ہوتے ہیں. اکیلے چلنے سے ان کو ڈر لگتا ہے، بلکہ ہم سب کو یہی وجہ، ہم اکیلے نہیں چلتے، ہم کہتے ہیں چلو غلط ہیں لوگ لیکن انہی کے ساتھ جاؤ. اللہ تعالی کے ہاں آپ کی تعداد اور باقی چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی. ٹھیک ہے، اللہ تعالی کے ہاں صرف یہی ہے کہ کیا آپ حق پر ہیں یا نہیں ہیں. اور اتنی سی بات اگر ہمیں سمجھ آ جائے زندگی میں تو ہمارے معاملات آسان ہو جائیں. یہ شرطیں لگانا نہیں، اگر یہ ہار گیا تو بس ٹھیک ہے، ایسے درست نہیں ہے. اب آگے دیکھیے، فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ. اب پیچھے کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، ہم اسی کی بات مانیں گے جو غالب آ گیا، جو جیت گیا. آگے جادوگر اب آئے، اب ان کی بھی آپ سوچ دیکھیں. میں حیران ہوں، اتنے بڑے بڑے کام کر رہے ہیں، اتنی بڑی بڑی ایکٹیویٹیز میں حصہ لے رہے ہیں، اور اس کے پیچھے نیتیں کیا ہیں؟ بالکل معمولی سی. یہاں جادوگر آئے اور آ کر کہنے لگے فرعون اگر ہم جیت گئے تو ہمیں کچھ انعام ملے گا. یعنی اگر ہم نے جتوا دیا تمہیں اور معاذ اللہ موسیٰ علیہ السلام ہار گئے تو پھر تم ہمیں کیا دو گے؟ آپ دیکھیں فرعون بہت بڑے عہدے والا تھا اس دور میں. جو جادوگر آئے وہ بھی معزز تھے، ظاہری بات ہے، آپ یوں سمجھیں ان کے پاس اس دور میں سب سے بڑی جاب تھی، بڑے لیول کی، کہ ان کی تنخواہ اچھی خاصی ہوتی تھی. اس کے علاوہ جو عوام الناس سے تینوں مفاد پرست، آپ ان کی نیتیں چیک کریں، نہ ان کی نیتوں میں کوئی اخلاص ہے، حتیٰ کہ ایک دوسرے کے لیے بھی نہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بھی فائدے کے لیے جڑے ہوئے ہیں. جب انسان اللہ کی خاطر کچھ کرنے لگتا ہے نا تو پھر وہ لوگوں سے کچھ نہیں چاہتا، لیکن جب وہ اللہ سے کچھ نہیں چاہتا اور سارا کچھ لوگوں سے چاہنے لگتا ہے پھر وہ ہر دوسرے بندے کے ساتھ مطلب کے لیے تعلق رکھتا ہے. بہرحال ابن کثیر فرماتے ہیں جادوگر موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے کے لیے آئے تو انہوں نے سب سے پہلے فرعون سے اجرت اور انعام کی بات کی. کیوں؟ کیونکہ ان کا مقصد حق کی تلاش نہیں تھا، دنیاوی لالچ تھا. بھائی ہمیں نہیں ہے کہ ہم ایمان لے کے آئیں، کوئی نبی آیا ہے ہمارے ہاں، کوئی نبی جو ہے وہ یہ بات ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ وہ اللہ کا نبی ہے، وہ معجزہ دکھانا چاہ رہے ہیں نا. ان کو تو دنیاوی لالچ تھا. اس کے علاوہ امام قرطبی فرماتے ہیں یہ سوال ان کی نیت کا پتہ دیتا ہے کہ وہ صرف انعام کے لیے آئے تھے، ان کے دلوں میں ایمان یا صداقت کی کوئی طلب نہیں تھی، حق کی تلاش میں نہیں آئے تھے، کوئی بڑا مقصد لے کر کے نہیں آئے تھے، صرف انعام کا لالچ ان کو کھینچ لایا، دنیا کی غرض. اچھا اب اس آیت سے نا ہمیں بہت سی باتیں جو ہیں وہ سیکھنے کو ملتی ہیں. پہلی بات، آج کے دور کے لحاظ سے ذرا ہم اس کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں. ہمارے معاشرے میں بھی زیادہ تر حق اور باطل نہیں چلتا، اس لحاظ سے فیصلے نہیں کیے جاتے. ہمارے ہاں طاقتور اور کمزور ان دونوں کو دیکھ کر پھر فیصلہ کیا جاتا ہے، اور زیادہ تر اس شخص کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے جو طاقتور ہے، چاہے وہ غلط ہے. جو ذرا کمزور ہے، عہدہ نہیں اس کے پاس، وہ چاہے حق پر ہے، اس کی بات نہیں سنیں گے. اب اس میں سب سے پہلے آپ کے لیے کرائے کے وکیل اور گواہ دونوں میسر ہیں ماشاءاللہ، اور وہ بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اور اوورال پوری دنیا میں بھی. ہر انسان ایسا نہیں ہے، یہ بات میں سب سے پہلے کر دیتی ہوں. اگر کوئی سچا ہے تو ٹھیک ہے، وہ اس کا اپنا ہے، لیکن زیادہ تر فیس لو، اتنی رقم دو،
ہم تمہیں غالب کر دیں گے، فیصلہ تمہارے حق میں ہوگا۔ اور جو زیادہ نہیں دے سکتا پھر اس بیچارے کو ظاہری بات ہے ہاتھ دھونا پڑتا ہے، وہ ہار جاتا ہے کیس۔ اس کے علاوہ یہ جو ہمارا میڈیا ہے، یہاں بھی حق اور باطل سے اس طرح فیصلہ نہیں ہوتا۔ جو طاقتور ہے وہ کیسے بھی گھومتا پھرے، کیسے بھی آتا پھرے، اس پہ کوئی پکڑ نہیں۔ جو تھوڑا کمزور ہے، اگر اس کے ہاں سے کچھ ایسا ویسا ہو جائے تو اس کی خیر نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ علماء اور عقل مند لوگ، آپ کو یاد ہوگا قرآن مجید کی وہ آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ تم نے اپنے علماء کو اپنا رب بنا لیا۔ وہ کیا تھا؟ حق بات کو چھپانا، مذہبی یا مسلک کی بنیاد پر، کسی فرقے کی بنیاد پر انسان کیا کرے؟ حق بات کو چھپا دے، یا کسی دنیاوی غرض کی وجہ سے۔ بالفرض یہاں پہ بات کروں گی تو میرے پیسے ختم ہو جائیں گے، اگر یہاں پہ تھوڑا سا چپ رہوں تو مجھے کچھ زیادہ مل سکتا ہے۔ ہر عالم ایسا نہیں ہوتا، الحمدللہ علماء کے بہت زیادہ احسانات ہیں ہم پر، انہی کی وجہ سے آج ہم پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، الحمدللہ ان کی محنتوں کی وجہ سے۔ لیکن اکثریت ہمارے بیچ ایسی بھی ہے کہ اللہ کے دین کو بیچا جا رہا ہے اور کھایا جا رہا ہے، اور صرف کھانے کے لالچ میں آ کر وہ بھی کیا کرتے ہیں؟ ان کے حق میں فتویٰ دیتے ہیں۔ یہ بھی نہیں درست۔ اس کے بارے میں بھی آپ سے سوال کیا جائے گا کہ آپ جیت انعام کے لالچ میں کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جائیں تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنی نیت دنیا کی بجائے اللہ کے لیے رکھنی ہے، خالص۔ اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کتنے ہمبل ہیں ان سب مراحل میں۔ یہ سارے فرعون اور اس کے ساتھی اور جادوگر اور ارد گرد کی عوام بیچاری مشکل میں پڑ گئی، لیکن وہ بالکل مطمئن۔ کیوں؟ کیونکہ وہ حق پہ تھے اور ان کی نیت درست تھی۔ اس کے علاوہ ہر فیصلہ کرتے وقت پوچھیں یہ حق ہے یا صرف میرا فائدہ ہے؟ جو بات میں کر رہی ہوں کیا وہ حق پر مبنی ہے یا صرف اس کے بدلے مجھے کچھ دنیاوی فائدہ ملے گا؟ پیسے، شہرت یا طاقت کے بدلے اصول مت چھوڑیں، حق کو مت چھوڑیں۔ اور جو ایمان والے ہوں گے، جو اللہ کی خاطر کام کرنے والے ہیں، وہی آخر میں کامیاب ہوں گے۔ اس کے علاوہ اپنا مقصد بڑا رکھیں۔ ایسا نہیں کہ آپ اتنی بڑی بڑی جگہوں پہ ہو آئیں، آپ اتنے بڑے مقابلوں میں حصہ لیں، مارکوں میں جائیں، اور اس کے پیچھے آپ کی نیت صرف معمولی سا کوئی پیسہ لینا یا اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہو۔ اپنی نیت ہمیشہ بری رکھیں۔ اور ویسے بھی جو مومن ہوتا ہے وہ اللہ تعالی کے دیدار سے کم کسی چیز پر راضی نہیں ہوتا۔ اچھا، اوورآل ہم نے دنیاوی لحاظ سے اس کی مثالیں تو دیکھی، لیکن انفرادی طور پر بھی، یعنی ہماری اپنی ذاتی زندگی میں بھی اس طرح ہوتا ہے۔ اگر آپ کوئی ٹیم بناتے ہیں، آپ ویسے رہتے ہیں، ہمارے پاس بھی بعض نہیں اکثر لوگ فائدے کے لیے آتے ہیں۔ اکثریت ہمارے پاس بھی صرف اسی وجہ سے آتی ہے، اس کو ہم سے کوئی فائدہ مل رہا ہوتا ہے۔ سب کی بات نہیں کر رہی، لیکن اکثریت ایسی ہے۔ اس کو نام چاہیے ہوتا ہے، اس کو یہ چاہیے ہوتا ہے کہ سارا معاملہ اسی کے ہاتھوں میں دیا جائے، اختیار چاہیے ہوتا ہے۔ بعض اوقات اس کو کوئی اور چیز چاہیے ہوتی ہے۔ اور یہ میرے خیال میں کسی انسان کی سب سے گھٹیا اور بدترین سوچ ہے کہ وہ اپنی معمولی صلاحیت سے کسی کو فائدہ دینے پر اس سے پہلے یہ سوچے کہ اس کے بدلے مجھے کیا ملے گا، انعام، عہدہ، شہرت یا کوئی اور چیز۔
یعنی معمولی صلاحیت ہے میرے پاس، بالکل نارمل سی، اس کے ذریعے کسی اور کو فائدہ دینے سے پہلے بھی میں یہ سوچوں کہ مجھے کیا ملے گا۔ اکثریت ہمارے پاس ایسی ہے، آئیں گے اور پوچھیں گے کتنی فیس ملے گی، اس کے بدلے ہمیں کیا دیا جائے گا، اور خدا نخواستہ اگر آپ کسی کا نام لینا بھول جائیں، آپ کا کبیرہ گناہ معاف ہو سکتا ہے لیکن وہ نہیں ہوگا، وہ بندہ آپ کو نہیں چھوڑے گا۔ میرا نام کیوں نہیں لیا، مجھے آگے کیوں نہیں کیا؟ اور دیکھیں یہ جادوگر، جیسے ہم نے کل پڑھا تھا، تقریباً 80,000 کے قریب ان کی تعداد بھی آتی ہے، 70,000 بھی آتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کتنی بڑی مشکل بن گئی نا، 80,000 بندے چاہ رہے ہیں ہمیں مقام ملے۔ ہمیشہ یاد رکھیں جو اللہ کے لیے کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کو مقام، شہرت کچھ نہیں چاہیے ہوتا، حتیٰ کہ میں آپ کو بتاؤں اپنی عزت نفس، یعنی ہم عزت نفس کس چیز کو سمجھتے ہیں کہ بھائی میں کسی کو جا کے یہ نہ بولوں کہ آپ آ جائیں، یعنی میں خود چل کے کسی کے پاس نہ جاؤں۔ ہمیں بادل بننے میں یہ لگتا ہے کہ ہماری عزت نفس مجروح ہو رہی ہے، ہم کنواں بننے میں اپنی شان سمجھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو پھر یہ بھی نہیں چاہیے ہوتا کہ کوئی ہمارے پاس آئے، وہ خود چلے جاتے ہیں۔ تو اپنے لیے ذرا سوال لکھیں، دنیاوی کاموں کو چھوڑ کر میں دین کا کام کیوں کرتی ہوں؟ کیا مجھے اس کے بدلے کوئی فائدہ چاہیے ہوتا ہے؟ یا بالفرض میں پہلے فائدہ طے کرتی ہوں جیسے جادوگروں نے کیا تھا، بتاؤ اگر ہم جیت جائیں تو ہمیں کیا دو گے؟ کیا ہم بھی تو ایسے پہلے فیصلے نہیں کرواتے، بتائیں اگر یہ کام ہوا تو آپ مجھے کیا دیں گی؟ ابھی ہم میں سے جتنے لوگ یہاں پہ موجود ہیں، اللہ سب پہ رحم کرے، اگر آپ میں سے کوئی بھی کسی دنیاوی غرض سے کسی بھی ادارے، انسان یا کام کے ساتھ جڑا ہے، چھوڑ دے۔ وہ کام آپ کا وقت بھی لے گا، آپ کی محنت بھی، آپ کی انرجی بھی، لیکن آپ کو بدلے میں کچھ نہیں ملے گا۔ اس سے پہلے اپنی نیت کو صاف کریں، اپنی نیت کو درست رکھیں، اور وہ درست تبھی ہوگی جب وہ صرف اللہ کی خاطر ہوگی۔ تو جہاں بھی جائیں ان کو یہ نہ کہ اچھا مجھے اس کے بدلے کیا دو گے، کوئی کچھ بھی نہیں دے رہا، تم پھر بھی اپنا 100% دو، پھر بھی تم ایمانداری سے کام کرو۔ اور آج اگر ہم پڑھانے کے لحاظ سے دیکھیں، ہم بھی کہیں نہ کہیں خود غرض بن گئے ہیں، کیونکہ دنیا نے ہمیں خود غرض بنا دیا ہے، دنیا کے لالچ نے، دنیا کی چاہت نے۔ پڑھانے سے پہلے طے کرنا، آپ اتنے دیں گے تو میں آپ کو پڑھاؤں گی۔ ہاں وہ لیتا ہے، اس کا حق ہے، لینا چاہیے اس سے، حرام نہیں ہے، حلال ہے اس کے لیے، لیکن شرط کیوں رکھو؟ اس آیہ میں دیکھیے، آیہ 41 میں جو ہے نا، ان کننا نحن الغالبین، اگر ہم غالب آ جائیں تو، یہ ان یہاں پہ یہ بھی شرط والا ہے، ہمیں بھی شرط نہیں رکھنی چاہیے۔ ہاں اگر تم نے کچھ اپنے اصول بنائے ہیں رکھو، لیکن یہ طے کرنا کہ پہلے ہمیں نوازا جائے پھر ہم نوازیں کسی کو، یہ غلط ہے۔ اور ویسے بھی جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے فضل سے سکھائی ہیں نا، فضل یعنی زائد، ایکسٹرا دیا آپ کو، تو آپ بھی اس پر اتنا زیادہ نہ وصول کریں جتنا بنتا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ ہمیں بڑی آسانی کے ساتھ دے دیتا ہے، ہمیں زیادہ کھپنا نہیں پڑتا، ہمیں زیادہ خرچہ نہیں کرنا پڑتا، اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا دیتا ہے۔ تو اس چیز پر تم اتنے لالچی نہ بنو کہ اپنا مقصد بھول جاؤ۔ بہرحال فرعون بھی لالچ سے بڑا ہوا تھا، اس کو بھی یہ تھا کہ بس ہم جیت جائیں، یعنی مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ ایک ایک طرف خود غرض بندہ کھڑا ہوا پڑا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کن لوگوں کے ساتھ ہے؟ اور آپ کو پتہ ہے جو ایسی نیت کے لوگ ہوتے ہیں وہ پہلے سے ہارے ہوتے ہیں بیچارے، لیکن ثابت بات میں ہوتا ہے جب وہ مقابلے پہ آتے ہیں۔ ایسے لوگ مقابلے سے پہلے ہی ہارے ہوئے ہوتے ہیں،
بعد میں تو تصدیق ہو جاتی ہے اور باقیوں کے سامنے بھی ظاہر ہو جاتا ہے کہ ان میں جیت والی کوئی چیز نہیں. بہرحال فرعون نے کہا قال نعم وانکم اذا لمن المقربین. فرعون نے کہا بڑی خوشی کے ساتھ ہاں ہاں کیوں نہیں، بلکہ ایسی صورت میں تو تم میرے خاص درباری بن جاؤ گے، میں تمہیں اپنے مقربین میں جگہ دوں گا، قریب کر لوں گا. مقرب وہ جو خود آتا ہے آپ کے قریب، مقرب جس کو آپ خود اپنے قریب لے آتے ہیں، جس کو آپ خود جگہ دیتے ہیں، مقام دیتے ہیں. اب اس نے ان کو مزید لالچ دیا. اب یہی آپ کا نقصان ہوگا جب آپ لوگوں کے سامنے جاتے ہی صلاحیت کی بجائے اپنا لالچ ظاہر کر دیں گے تو پھر وہ آپ کو مزید لالچی بنائیں گے، پھر مزید آپ کے لالچ کو باہر اباریں گے، نکالیں گے اور آپ کو مزید لالچی بنائیں گے. تمہیں صرف انعام چاہیے؟ نہ انعام نہیں، تمہیں اپنے خاص لوگوں میں شامل کروں گا، میرے قریبی لوگوں میں ہوگے تم. اور ظاہری بات ہے اگر ایک شخص جو نارمل عہدے والا ہے وہ آپ کو کہہ دے کہ بھائی میں تمہیں اپنے ساتھ رکھوں گا تو بندہ ہواؤں میں اڑنے لگ جاتا ہے. کہاں یہ کہ معاذاللہ جس نے جھوٹا خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہے وہ آپ کو بولے کہ میں تمہیں اپنے مقربین میں شامل کروں گا. اب دیکھیں یہاں سے نا انسان کا ایک اور لالچ پتہ چلتا ہے. پچھلی آیت میں جو ہمارا لالچ ہے نا انسانوں کا، جو اس کی نفسیات ہے، وہ ہے انعام کی. انعام یعنی کسی شہرت کی صورت میں ہو سکتا ہے، عزت سے آپ کو نوازا جا سکتا ہے اور مال وغیرہ آپ کو دیا جاتا ہے، بڑی حد آپ کو عہدہ دیا جاتا ہے. لیکن اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ الگ سے کیوں بتایا آیا 42 میں یہ مقرب بنانے کا کہ میں تمہیں اپنے قریب کروں گا؟ کیونکہ یہ انسانوں کے اندر دوسرا جو ہے نا وہ بڑا لالچ ہے کہ مجھے ایسے لوگوں کے قریب رہنے کا موقع ملے جن کے پاس عہدہ ہے. کیوں؟ اگر وہ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے تو پھر ان کی بھی ایک عزت ہوگی اور ان کو مال، وہ جو انعام پہلے ان کو کم ملنا تھا نا اب ان کو زیادہ ایکسٹرا ملے گا. اب یہ آیت ہمیں کیا بتاتی ہے؟ بعض اوقات نا ہم کسی انعام لالچ کے لیے کام نہیں کر رہے ہوتے، بعض اوقات ہم کسی کے قرب کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. فلاں مجھے اہمیت دے، فلاں مجھے اپنے ساتھ رکھے، فلاں مجھے ویلیو دے. کسی انسان سے اس کا قرب، اس کی اٹینشن، اس کی توجہ چاہنا. طالبات یہاں پر آ کر اکثر لوگ پھنس جاتے ہیں کیونکہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے. انسان بعض اوقات انعام سے بھی زیادہ قربت کو ترجیح دے رہا ہوتا ہے. ہم بھی الحمدللہ کام کرتے ہیں، ہمارا اس کے پیچھے کیا مقصد ہے؟ ذرا اپنا محاسبہ کریں، جائزہ لیں کہ آپ اللہ کے سامنے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو جانتا ہے، مکمل جانتا ہے، وہ بھی جو آپ نہیں جانتے وہ بھی اللہ آپ کے بارے میں جانتا ہے. تو سوچیں ذرا کیا ظاہر کر رہی ہوں میں؟ کیا میں کام اس لیے کرتی ہوں تاکہ میں مزید اس انسان کے قریب ہو سکوں جس کے پاس کوئی عہدہ ہے؟ حتیٰ کہ اگر آپ کے اساتذہ بھی ہیں، آپ کام صرف ان کے لیے، ان کو دکھانے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کا قرب پانے کے لیے کرتے ہیں تو پھر یہ کوئی فائدہ نہیں دے گا، غیر مفید، کوئی فائدہ نہیں، بدون الفائدہ، بغیر فائدے کے ہے یہ کام. میرا تھکنا، میرا اتنا زیادہ ٹائم دینا، ہو سکتا ہے آپ کہیں پہ انچارج ہیں، آپ کتنے زیادہ لوگوں کو لے کے چلتی ہیں، اس کے پیچھے آپ کا کیا مقصد ہے؟ اور یہ صرف یہاں پہ دیکھیں، یہ ایک قرآن کے حوالے سے بات نہیں ہے، ایون کہ آپ
یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہیں، کالج کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ اسکول میں پڑھتے ہیں، وہاں پر اگر آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں جو کہ بڑے لیول کا ہوتا ہے، وہ کیوں کرتے ہیں؟ آگے آگے ہونا، آگے آگے آنا، اس کے پیچھے کیا مقصد ہے؟ اور آپ کو پتہ ہے طالبات، اتنا آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے ابھی تک کی زندگی میں، اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں کہ جس کا آپ قرب اختیار کریں اور آپ کو سکون ملے. دنیاوی جو لوگ ہیں میں نے دیکھے بہت اچھے ہوتے ہیں، متقی، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ سے محبت کرنے والے، لیکن ان کے قرب میں اذیت ہوتی ہے، کیونکہ وہاں آپ قربانی بھی دے رہے ہوتے ہیں، فائدہ بھی نہیں ہو رہا ہوتا، چھوٹی سی بات کی وجہ سے اتنی بڑی بات نکل آتی ہے. اللہ کے ہاں اگر آپ قرب اختیار کرتے ہیں، اللہ کا قرب، تو آپ کو تکلیف نہیں ہوگی. ہم سب انسان کہیں نہ کہیں انسانوں کے قرب کو بڑی ویلیو دیتے ہیں. ہمیں لگتا ہے پتہ نہیں میں اس کے، اگر مطلب میں اس کے زیادہ کلوز ہوگی تو پتہ نہیں مجھے جنت مل جائے گی معاذ اللہ. پھر آپ کو جنتوں کی سیر بھی کروائی جاتی ہے انہی تعلقات میں. اللہ ہم سب کو حکمت دے اور ہم سب پہ رحم کرے. ہم سب بہت قابل رحم ہیں. اگر کوئی بھی ہم میں سے انسانوں کا قرب تلاش کر رہا ہے نا، رک جائے، مت تھکائے اپنے آپ کو. بہتر ہے کہ اگر تم دوسری طرف نہیں جا سکتے تو تم ادھر ہی ٹھہر جاؤ، ادھر رک جاؤ، تاکہ تم مزید اذیت اور ذلت سے بچ سکو. اب یہاں دیکھیں آپ، فرعون کے قرب کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ معاذ اللہ معاذ اللہ، اللہ کے معجزات کے مقابلے میں، جو اللہ نے معجزات دی ہیں اس کے مقابلے میں جادو کو پیش کیا جا رہا ہے. یہ انعام اور یہ قرب کا لالچ انسان کو اتنا گرا دیتا ہے کہ وہ باطل پر ہونے کے باوجود اس حق سے ٹکر لینے کی جرت کرتا ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے. یہ نقصان ہوتا ہے ان خامیوں کا، کمیوں کا، کمزوریوں کا. اس کے علاوہ اگر آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں، پڑھتے ہیں، کیوں پڑھتے ہیں؟ گھر والوں پہ روب جھاڑنے کے لیے، صرف اس لیے کہ لوگ مجھے دعا کا کہیں؟ وہ کس لیے کیا جا رہا ہے؟ اس پہ بھی اپنی نیت کو ذرا چیک کریں. اگر نیت خراب نکلی تو سارے کام خراب ہو جائیں گے. اور نیت درست ہو اور اللہ کے لیے ہو تو ایک بندہ بھی 80,000 پہ باری پڑ جاتا ہے. بہرحال آگے کیا ہوا؟ قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون. اب یہاں پر مقابلے کا دن آتا ہے. ایک اور جگہ پر تھوڑا سا اور طرح سے ہے. یہاں پہ صرف اتنی بات کے بعد آگے ڈائریکٹ اس میدان میں پہنچا دیے گئے ہم جہاں پہ مقابلہ ہو رہا تھا. یہ ساری باتیں اور ان کو لالچ دینے کے بعد مارکے کا دن آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے فرمایا جو کچھ تمہیں ڈالنا ہے ڈال دو. اور ایک اور جگہ پر قرآن مجید میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے، جو جادوگر تھے انہوں نے پوچھا تھا پہلے تم ڈالو یا ہم ڈالے، یعنی اپنا جادو پہلے ہم دکھائیں یا تم دکھاؤ. اور موسیٰ علیہ السلام کا جادو تو نہیں معاذ اللہ معجزہ تھا، حق تھا، لیکن ان کی نظر میں تو جادو تھا. تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پہلے موقع دیا، پہلے آپ کریں. اب یہ کیا چیز ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے جادوگروں کو پہلے اپنے کرتب دکھانے کے لیے کہنے میں یہ حکمت معلوم ہوتی ہے. ایک تو ان پر یہ واضح ہو جائے کہ اللہ کا پیغمبر اتنی بڑی تعداد میں نامی گرامی جادوگروں جو بڑے جانے پہچانے ہیں ان کے اجتماع سے خوف زدہ نہیں ہے. کیونکہ بعض اوقات انسان بہت زیادہ کنفیوز ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ اس کو
پینک کرنے لگتا ہے اور اینزائٹی کا شکار ہوتا ہے اور پہلے سے بیچارے کی ہوش اڑے ہوتے ہیں، اگر کوئی عام انسان ہے تو. لیکن پیغمبر حق پر ہے، ان کے اندر کوئی ایسی علامت ظاہر نہیں ہوئی. تو پہلی حکمت یہ تھی تاکہ ان کو پتا چلے میں نہیں ڈرتا، تم نے جو کرنا وہ کرو، تم جو کر سکتے ہو وہ کرو. اور یہ اللہ کا بھی اصول ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے بندوں کو موقع دیتا ہے، ٹھیک ہے تم کرو جو کرنا ہے، جو ظلم کرنا ہے، جو تباہیاں مچانی ہے، جو فساد تمہیں کرنا ہے، تمہیں اجازت ہے تم کرو. جب تم تھک چکو اور اپنا پورا زور لگا چکو تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے، ورنہ اس سے پہلے انسان محنت کر رہے ہوتے ہیں. دوسرا یہ بھی مقصد ہو سکتا ہے کہ جب بعد میں اللہ کے حکم سے ان کا سارا جادو ایک ہی دم ختم ہو گیا تو دیکھنے والوں پر اچھے اثرات آئیں گے اور شاید اس سے وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان بھی لے آئیں، کیونکہ جو چیز بعد میں آتی ہے اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے، جو پہلے آتی ہے اس کا اتنا اثر نہیں ہوتا. اور جو چیز پہلے ہو جائے اور بعد میں دوسری آئے پھر انسان پہلے میں دوسرے میں بہت اچھے سے فرق کر سکتا ہے. اچھا وہ جادو تھا، وہ تو ایسے ایسے تھا. اور ویسے بھی جو باطل ہے نا وہ پہلے آتا ہے، بہت اچھلتا ہے، کودتا ہے، اور اچھلنے کودنے کی وجہ سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید وہ غالب آ جائے گا، تو وہ ہر طرح سے شوخیاں مارتا ہے، شوخا بنتا ہے. اور پھر حق آتا ہے تو پھر قرآن مجید میں جیسے آیت بھی ہے، پھر حق باطل پہ مارا جاتا ہے اور پھر وہ باطل کا سر کچل کے رکھ دیتا ہے جیسے کہ وہ کچھ تھا ہی نہیں. اور اس کے علاوہ یہ ایک ادب بھی ہے کسی بھی مجلس کا. اگر کوئی انسان آپ کے ساتھ بحث کر رہا ہے، دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے مقابلے کی دعوت نہیں دی تھی، دعوت کنہوں نے دی؟ فرعونیوں نے دی. تو موسیٰ علیہ السلام نے پہلے کیا بھی نہیں، کیونکہ یہ اچھی بات بھی نہیں کہ آپ ایک جادو کے ساتھ معاذ اللہ مقابلہ کر رہے ہیں. کہاں اللہ کا حکم، اللہ کی طرف سے حق. تو یہ ایک طریقہ بھی ہوتا ہے، اگر کوئی آپ کے ساتھ پہل کرتا نا بحث میں، پھر آپ اس کو کرنے دیں. جب وہ پوری کر لے آپ تب تک صرف چپ ہو کے سنیں، دیکھیں وہ کیا کرتا ہے. پھر جب وہ کر کے مطمئن ہو جائے اور وہ رک جائے پھر آپ اپنا جواب دیں، اس میں زیادہ اثر ہوتا ہے. اور یہ ایک تحمل کا اور ایک وقار کا بھی انداز ہے کہ مومن ایسا نہیں ہوتا اس کو سارا کچھ پتا ہے، وہ صحیح ہے، اس کو آتا ہے، تو وہ جاتے ہی اندھا دھند شروع ہو جائے. اس کے ہر کام میں ایک سلیقہ ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے، وقار، شان ہوتی ہے. آپ دیکھیں مسلمانوں کو تو یہاں تک کہا گیا مسجد میں اگر جاتے ہو تو دوڑ کے نہ جاؤ، وقار کے ساتھ جاؤ، چاہے تمہیں اندازہ بھی ہو رہا کہ میری جماعت رہ رہی ہے، لیکن وقار کے ساتھ جاؤ. یہ کیا کہ عجیب لوگوں کی طرح آ رہے ہو. تو مومن وہ نہیں ہوتا جو آتے ساتھ برس جائے، وہ دوسروں کو برسنے دیتا ہے، ان کا کام کرنے دیتا ہے، اس کے بعد وہ اپنا کام لے کر کے آتا ہے، اپنی بات پیش کرتا ہے. اور اس کا پھر اثر بھی ہوتا ہے، اس کا اثر بھی نظر آتا ہے. آپ بھی اپنا ایک اصول رکھ لیجئے کہ جب کبھی آپ سے کوئی دین کے معاملے میں یا ایون کے کسی بھی معاملے میں بحث کرے تو آپ قطعاً پہلے سے نہ شروع ہو جائیں، ورنہ آپ کی بات کا اثر ہی ختم ہو جائے گا. آپ پہلے اس کی پوری بات سنیں، دیکھیں، پھر اس کے بعد کریں. اور آپ دیکھیں ایک یہ بھی ہے کہ جب انسان پہلے آگے جاتا ہے نا تو وہ زیادہ ذرا گھبرایا ہوا ہوتا ہے، لیکن جب وہ ایک کو دیکھ لیتا ہے اچھا وہ ہو آیا، اس نے کر لیا، تو پھر ذرا وہ نارمل ہو جاتا ہے، ذرا وہ
اپنے ہوش و حواس میں رہتے ہیں. اور دیکھیں یہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی ایک نیا تجربہ تھا. کیسے کہ 80,000 لوگوں نے جو جادو ڈالا ہے، صرف ایک سانپ آئے اور ان سب کو نگل جائے. یہ انہوں نے بھی فرسٹ ٹائم دیکھنا تھا. تو اس وجہ سے بھی. اور ہمیشہ یاد رکھیں مومن اور اللہ کے سچے بندے کبھی بھی آ کے فساد اور بحث اور جھگڑے نہیں پھیلاتے. وہ دوسرے پھیلاتے ہیں، اللہ والے تو ان کو سمیٹنے کے لیے آتے ہیں. جیسے سارا جو ارد گرد جادو اور یہ فساد میں گھیرا ہوا تھا وہ فرعون اور اس کے بندوں نے پھیرا ہوا تھا، لگایا ہوا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی چھوڑی تو وہ اس سارے کو ختم کر گیا. مومن تو کوئی ایسی غلط بات یا حرکت یا ایون کہ اگر وہ نبی ہیں تو ان کا کوئی ایسا معاذاللہ معجزہ نہیں ہوتا کہ کوئی آ کے اور اس کو ختم کرے. اس وجہ سے بھی ان کو کہا پہلے تم ڈالو پھر ہم آئیں گے. آپ ذرا اپنا جائزہ لیجئے. جب کوئی مجھ سے پوچھتا ہے، ایون کہ میرے گھر والوں میں سے بھی کوئی سوال کرتا ہے، کیا میں اس کا سوال اچھے سے سنتی ہوں؟ کیا پہلے میں اچھے سے سمجھتی ہوں یہ کیا کرنا چاہ رہا ہے، کیا کہنا چاہ رہا ہے، یا آدھی بات سن کے آگے سے اپنی تقریر شروع کر دی میں نے؟ صحیح یہ اندازہ ہونا چاہیے. بہرحال اس کے بعد انشاءاللہ خیر سے ہم کل پڑھیں گے کس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام پھر وہ اپنی لاٹھی پھینکتے ہیں تو پھر وہ سب کو جو ہے وہ نگل جاتے ہیں. اور الحمدللہ اس واقعے میں سب سے اچھی بات کہ سارے جادوگر جو ہوتے ہیں وہ بھی مسلمان ہو جاتے ہیں. بہرحال اس کو انشاءاللہ ہم کل دیکھیں گے. بارک اللہ فیکم.